مولانا سلمان بجنوری آفیشیل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا ہادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد رمضان کا رمضان کے دو حصے گزر چکے ہیں اور ایک حصہ باقی ہے یا ایک سے بھی کم باقی ہے، لیکن ہم لوگ جس طرح رمضان گزارتے ہیں اس پر ہمیں روزانہ نظر ڈالنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا رمضان کیا ایسا ہی گزر رہا ہے جیسا گزرنا چاہیے، جیسا ہمارے بڑے گزارتے تھے حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور امت کے علماء، اولیاء، مشائخ، اہل اللہ۔ اس سلسلے میں چند چیزیں ذکر کرنی ہیں ایک کتاب کی روشنی میں، جس میں یہ بیان کیا گیا کہ ہمارے سلف، ہمارے اسلاف رمضان میں کن کن چیزوں کا زیادہ اہتمام کرتے تھے۔ رمضان کی چیزوں میں، رمضان کے اعمال میں نمبر 1 پر تو روزہ ہی ہے۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ رمضان میں روزہ فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو روزے کی شکل میں اپنی رضا حاصل کرنے کا ایک نہایت مضبوط ذریعہ عطا کیا ہے، جس کے لیے حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ کل عمل ابن آدم لہ الحسنۃ بعشر امثالہا الی 700 ضعف۔ انسان کے ہر عمل کا اس کو بدلہ جو ملتا ہے اس کا تناسب یہ ہے کہ ایک نیکی 10 گنا اور 700 گنا تک، ایک نیکی کا ثواب 10 گنا تو کم سے کم ملتا ہے اور بڑھتے بڑھتے 700 گنا تک جاتا ہے۔ لیکن یقول عز وجل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الا الصیام فإنہ لی وانا اجزی بہ۔ روزہ اس سے الگ ہے، روزے کا یہ حساب نہیں ہے، ساری نیکیوں کا یہ حساب ہے کہ 10 گنا ثواب ملے گا اور زیادہ تو 700 گنے تک ملے گا، لیکن روزے کا معاملہ اس سے الگ ہے، اس کو بیان نہیں کیا، مگر اس کے بارے میں ایک بات ایسی کہی کہ سارے بیان اس کے سامنے ہیں۔ فرمایا روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اللہ تعالیٰ روزے کا بدلہ دیں گے اپنی حیثیت، اپنی شان کے اعتبار سے، تو وہ کتنی رحمتیں ہوں گی وہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ اب روزہ رمضان کے اعمال میں پہلی چیز ہے، اور اس کے سلسلے میں جو حدیث میں الفاظ ہیں کہ کس طرح روزہ رکھنا چاہیے، اس کا خلاصہ ایک حدیث میں ہے، من لم یدع قول الزور والعمل به
فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ و شرابہ، جو آدمی جھوٹ بولنا نہ چھوڑے اور جھوٹ پہ عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑے، یعنی اس کا کھانا پینا چھوڑ دینا یہ اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتا اگر وہ اپنی زبان کا اور دوسرے اعضاء کا روزہ نہیں رکھتا۔ تو بہرحال رمضان کے اعمال میں پہلا عمل روزہ ہے۔ ہمیں سب کو نظر ڈالنی چاہیے کہ روزہ ہم کس طرح گزار رہے ہیں اور کس طرح گزارنا چاہیے۔ نمبر 2، قیام رمضان کے اعمال میں بھی ہے اور سارے سال کے اعمال میں ہے، لیکن رمضان میں اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے کہ آدمی راتوں کو عبادت کرے۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح روزے کی فضیلت بیان کی ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو آدمی رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور اللہ کی رضا کی نیت سے، تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، پہلے کے سارے گناہ۔ اسی طرح رات کی عبادت کے بارے میں بھی یہی الفاظ ہیں، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو آدمی رمضان میں قیام کرے یعنی راتوں کو کھڑے ہو کر عبادت کرے تو اس کے پہلے کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ آپ اس کو الگ سے سوچیں کہ اگر کوئی آدمی ہمیں یہ خوشخبری دے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وعدہ آیا ہے کہ اب تک کے جتنے گناہ ہیں وہ سارے معاف ہو جائیں، تو ہم میں سے ہر آدمی تلاش کرے گا پتہ نہیں کیا وعدہ ہے۔ حالانکہ یہ وعدہ ہم میں سے سب کو معلوم ہے، رمضان کے روزے رکھنا اور رمضان کی راتوں میں عبادت کرنا، ان دونوں پر یہی وعدہ ہے کہ پہلے کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے ایسی کیفیت میں روزہ رکھ لیں اور ایسی کیفیت میں عبادت کر لیں جو اللہ کے یہاں پسندیدہ ہے، اور اس کے نتیجے میں ہمارے اب تک کے سارے گناہ معاف ہو جائیں، تو سوچیں ذرا کتنا بڑھیا ہو جائے گا کہ زندگی نئے سرے سے شروع کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ اور سچی بات یہ ہے میرے بزرگوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وعدے ہیں، توبہ قبول کرنے کا جو وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ تو ہمیشہ ہے، اور اس کا مفہوم بھی یہی بنتا ہے کہ جس دن آپ دل سے توبہ کرنے پر آ جائیں، طے کر لیں کہ آج میں اپنے سب گناہوں کو چھوڑ رہا ہوں اور اب تک جو ہوا ہے اس کی معافی چاہتا ہوں اللہ سے، دل سے جس دن یہ کام کر لیں اسی دن سے نئی زندگی شروع ہو جاتی ہے، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے معاف کرنے کا وعدہ کر رکھا ہے اور اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہوتا۔ تو یہ گویا رمضان کا دوسرا عمل ہے راتوں کی عبادت۔ بہت سارے حضرات صحابہ کے عمل ہیں اور علماء امت کے راتوں کو پوری رات جاگنے کے اور عبادت کرنے کے، لیکن ہم جیسے جو لوگ ہیں ہمیں پوری رات جاگنے میں دو نقصان ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہمارا جسم اگلے دن کے لیے مشکل ہو جاتی ہے اس کو اپنی دوسرے کاموں میں، تو تھوڑی دیر آرام کر لیں۔ دوسری ایک پریشانی اور ہے کہ ہم اگر پوری رات جاگتے ہیں تو پوری رات جاگ کر عبادت نہیں کرتے، کچھ دیر باتیں بھی کرتے ہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ سو ہی جائیں تھوڑی دیر کے لیے۔ تیسرا کام رمضان کے اعمال، یعنی رمضان میں ہمارے سلف جن کاموں کا اہتمام کرتے تھے ان میں تیسرا کام ہے صدقہ کرنا، اور حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ افضل الصدقۃ صدقۃ فی رمضان، سب سے افضل صدقہ وہ صدقہ ہے جو رمضان میں کیا جائے۔ تو رمضان میں صدقہ کرنے کا زیادہ سے زیادہ اہتمام، یہ بھی ہمارے اسلاف کے اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ نمبر 4، اسی میں صدقے ہی کا ایک حصہ کہہ سکتے ہیں اس کو، کھانا کھلانا۔ کھانا کھلانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو عام طور پر صرف رمضان ہی میں نہیں بلکہ عمومی طور پر یہ مزاج دیا ہے، یہ ہدایت دی ہے، یہ معمول بناؤ، یہ مزاج بناؤ کہ کھانا کھلایا کرو۔ ایک حدیث ہے آپ نے پہلے بھی پڑھی ہوگی، یا ایھا الناس افشوا السلام،
واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ اے لوگو، سلام کو عام کرو، سلام کو پھیلاؤ اور کھانا کھلاؤ اور رشتہ داری کو جوڑو، اور رات کو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تو نماز پڑھو۔ یہ کام کرو گے تو جنت میں سلامتی کے ساتھ پہنچ جاؤ گے۔ تو کھانا کھلانا یہ عام دنوں میں بھی ہے اور رمضان میں اس کا اور زیادہ ثواب ہے۔ اور کھانا کھلانے کا رمضان میں ایک عنوان ہوتا ہے روزے داروں کو افطار کرانا۔ روزے داروں کو افطار کرانے کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب انداز سے بات کی ہے۔ جو آدمی کسی روزے دار کو افطار کرائے تو اس کو روزے رکھنے والے کے برابر ثواب ملے گا اور روزہ رکھنے والے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر آدمی کے پاس اتنا نہیں ہوتا کہ وہ افطار کرا سکے۔ ظاہر ہے کہ صحابہ کرام کے جو حالات تھے اس زمانے میں، اس میں بڑی تعداد ایسی تھی کہ وہ اپنا ہی افطار اللہ جانے کھجور سے کس طرح کر پاتے ہوں گے۔ ممکن ہے کھجور مل جاتی ہو لیکن کوئی زیادہ ان کے پاس تو ہوتا نہیں تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں کرا سکتے، بہت سے لوگ ایسے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر دودھ کا ایک گھونٹ یا پانی کا ایک گھونٹ یا ایک کھجور بھی کھلا دے کسی کو تو اس پر بھی یہی ثواب ملے گا۔ بہرحال یہ تیسرا عمل تھا روزہ، اور اس کے بعد صدقہ، اور اس کے بعد کھانا کھلانا۔ چوتھا عمل جو رمضان کے اعمال میں سے ہے وہ قرآن کریم پڑھنے میں محنت کرنا، الاجتہاد فی تلاوت القرآن فی قراءت القرآن، یعنی زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنا۔ ایک تو یہ بات، اور دوسرے قرآن پڑھنے میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا اور قرآن میں تدبر کرنا، غور کرنا، اور اس کی وجہ سے رونا، یعنی قرآن زیادہ پڑھنا اور قرآن پڑھتے ہوئے رونا، یہ دونوں عمل ہمارے اسلاف کے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہے کہ حضور پر تو قرآن نازل ہوتا تھا اور آپ علیہ السلام ظاہر ہے کہ ہر وقت قرآن کے ساتھ رہتے ہی تھے، مگر رمضان میں آپ کا قرآن کے ساتھ جو اشتغال ہے وہ بڑھ جاتا تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انتظام یہ بھی تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام آتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے۔ جو حدیث میں الفاظ ہیں یدارس القرآن، ایک دوسرے کو سنانا مراد ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور جبریل علیہ السلام کے ساتھ ہوتا تھا، اور آخری رمضان میں 2 بار ایسا کام عمل کیا گیا۔ ہم لوگوں کے لیے جبریل تو نہیں آئیں گے، مگر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہت سارے انسانوں کو یہ دولت عطا کر دی ہے، تو ہمیں آپس میں ایک دوسرے کو قرآن سنانا چاہیے۔ اس کے علاوہ نوافل میں قرآن کریم پڑھنا یہ بھی تلاوت کا ایک حصہ ہے۔ زیادہ سے زیادہ لمبی قرأت کی جائے، رات کی نفلوں میں بھی، دن کی نمازوں میں بھی، جتنی جس کو توفیق ہو۔ جو بھی حافظ ہیں ان کے لیے تو آسان ہے، روزانہ اس طرح سے اہتمام کیا جائے۔ قرآن پڑھتے ہوئے اگر آدمی روتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت زیادہ بشارتیں ہیں۔ ظاہر ہے کہ قرآن پڑھتے ہوئے رونا اللہ کے ڈر سے ہوگا۔ تو حدیث میں یہ الفاظ ہیں من بکا لا یلج النار من بکا من خشیت اللہ، جو آدمی اللہ کے ڈر سے روئے گا وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ تو زیادہ سے زیادہ اہتمام کیا جائے قرآن کریم پڑھنے کا۔ 5واں عمل یہ لکھا ہے کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد طلوع آفتاب تک، سورج نکلنے تک مسجد میں بیٹھنے کا اہتمام، یہ بھی ہمارے سلف کا ایک عمل ہے جس کا وہ اہتمام کرتے تھے۔ اور یہ حدیث تو سارے سال کے لیے ہے، من صلی الفجر فی جماعت، جس آدمی نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی، ثم قعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس، پھر وہ بیٹھ گیا اللہ کا ذکر کرنے کے لیے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، ثم صلی رکعتین، اور اس کے بعد اس نے 2 رکعت پڑھ لی۔ بعض جگہ 2 رکعت کا حکم ہے، بعض جگہ 4 کا ہے۔ تو اس کے لیے ایک حج
اور عمرے کا ثواب ہوگا، اور بڑی تاکید سے فرمایا کانت لہو کا اجر حجتن و عمرتن تامتن تامتن تامتن، اس کو ایک حج اور عمرے کا کامل عمرے کا ثواب ملے گا۔ تو یہ سارے سال کے لیے ہے، لیکن رمضان میں ظاہر ہے اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ چھٹا عمل جو سلف کرتے تھے رمضان میں وہ اعتکاف ہے، جس پر ہم نے رات بات کی تھی، اور الحمدللہ یہ اعتکاف کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ ساتواں عمل اور لکھا ہے، اور ماشاءاللہ بہت سے مسلمان بھائی اس پر بھی عمل کرتے ہیں، اور وہ ہے رمضان میں عمرہ کرنا۔ رمضان میں عمرے کی بھی خاص فضیلت آئی ہے، عمرۃ فی رمضان تعدل حجتاً، رمضان کا عمرہ حج کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ نمبر 8، شب قدر کو تلاش کرنا۔ شب قدر کو تلاش کرنا یہ رمضان کے اعمال میں سے ایک خاص عمل ہے۔ آدمی باقاعدہ گویا ہوشیار رہے اور ذہن میں رکھے کہ مجھے شب قدر کو تلاش کرنا ہے۔ لیکن شب قدر کو تلاش کرنے کے بارے میں ہم نے پہلے بھی کہا، یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ تلاش کرے کہ روشنی کب نظر آ رہی ہے، فلاں کب ہو رہا ہے، بلکہ روزانہ اہتمام کے ساتھ مغرب، عشاء اور فجر کی نمازیں جماعت سے پڑھے اور سنتیں اور نوافل پڑھے۔ اگر اس دن شب قدر ہوئی تو اس کو مل گئی، وہ محروم نہیں رہا۔ شب قدر کا حاصل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، بس مشکل ہے پابندی کرنا۔ اگر کوئی آدمی روزانہ پابندی سے عشاء اور فجر جماعت سے پڑھ رہا ہے اور نفلیں اور سنت اہتمام سے پڑھ رہا ہے تو شب قدر کی فضیلت اس کو حاصل ہو گئی۔ اور اگر درمیان شب میں عبادتیں کر رہا ہے تو پھر سبحان اللہ۔ اس کے بعد نویں چیز ہے کہ ذکر اور دعا اور استغفار کی کثرت کی جائے۔ رمضان کے زمانے میں زیادہ سے زیادہ استغفار، زیادہ سے زیادہ دعا اور زیادہ سے زیادہ گویا درود شریف، ان کا اہتمام کیا جائے۔ یہ بھی ہمارے سلف کا طریقہ ہے۔ خاص طور سے رات کا جو اخیر کا حصہ ہے اس وقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت کا خاص اہتمام ہوتا ہے اور سارے سال ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعائیں قبول کرتے ہیں اور سنتے ہیں۔ ہم لوگ ادھر ادھر جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سارے بندوں سے وعدہ ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اپنی ضرورتوں کی دعائیں کی جائیں تو انشاءاللہ وہ ضرور قبول ہوگی۔ یہ بھی ہمارے اسلاف کی ایک پوری تاریخ ہے، راتوں کو اللہ کی عبادت کرنا، کثرت سے استغفار کرنا، ذکر کرنا۔ تو قرآن میں بیان کیا گیا والمستغفرین بالاسحار، راتوں کو عبادت کرنے کے بعد صبح کے وقت میں ان کا طریقہ استغفار کا ہے۔ ہمارے بزرگوں کا ایک واقعہ جو ہم پہلے بھی سنا چکے ہیں وہ یاد آ گیا، اس کو سن لیں پھر بات ختم کریں۔ حضرت سید احمد شہید رائے بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابر میں بہت ممتاز مقام رکھنے والے بزرگ ہیں۔ ان کے واقعات میں لکھا ہے کہ ان کے جو خلفاء، بڑے ممتاز خلفاء ہیں، ان میں حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا عبدالحی بڑھانوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دو بڑے ممتاز عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے اور سید صاحب سے بیعت تھے۔ اور شاہ اسماعیل شہید تو سید صاحب کے استاد بھی تھے، مگر اپنے شاگرد سے ہی بیعت ہو گئے تھے۔ ایک رات کو ان دونوں حضرات نے، ایک مرتبہ ان دونوں حضرات نے سید صاحب سے کہا کہ ہمارا جی چاہتا ہے کہ کسی دن ہم صحابہ جیسی نماز پڑھیں، ایسا کوئی موقع ملے کہ صحابہ کرام جیسی نماز پڑھنا نصیب ہو جائے۔ تو حضرت نے کہا ٹھیک ہے، رات کو تشریف لائیں۔ رات کو آ گئے تو انہوں نے فرمایا کہ ایسا کریں، سنت کے مطابق وضو کریں جیسا کہ کرتے تھے، اور 2 رکعت اس طرح پڑھیں کہ تکبیر تحریمہ سے لے کر اور سلام پھیرنے تک پورا دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف رہے، غیر اللہ کی طرف دھیان نہ جائے، غیر اللہ کا خیال نہ آئے، پوری توجہ کے ساتھ اس طرح سے 2 رکعت پڑھیں۔ وہ دونوں حضرات مسجد میں چلے گئے اور انہوں نے 2 رکعت پڑھی۔ سلام پھیرنے کے بعد یہ احساس ہوا کہ جیسی حضرت نے بتائی تھی ویسی نہیں ہوئی، لہٰذا دوبارہ پڑھنی چاہیے۔
تو دوبارہ شروع کر دی اور زیادہ ڈھنگ سے پڑھی، اور ظاہر بات ہے کہ وہ ہمارے جیسے لوگ نہیں تھے، وہ بہت بڑے آدمی تھے دونوں، وہ یقیناً ڈھنگ سے ہی پڑھ رہے تھے، مگر بڑے لوگ اپنے عمل کو اچھا نہیں سمجھتے، وہ چاہتے ہیں اور اچھا ہو جائے، تو انہوں نے دوبارہ پڑھی۔ پھر یہ احساس ہوا کہ بھائی جیسی پڑھنی چاہیے تھی ویسی نہیں ہوئی، تو پھر نیت باندھی، پھر پڑھی۔ اسی طرح سے وہ پڑھتے رہے یہاں تک کہ اذان فجر کی آواز آ گئی، صبح صادق کا وقت ہو گیا، تو دونوں روتے ہوئے اٹھے، استغفار کرتے ہوئے، اللہ معاف کرے، استغفر اللہ، ساری رات ہو گئی نماز پڑھتے ہوئے اور 2 رکعت ہم صحیح نہ پڑھ سکے۔ یہ بات کرتے ہوئے سید صاحب کے پاس پہنچے اور ان سے جا کر کہا کہ حضرت ساری رات ہو گئی نماز پڑھتے ہوئے اور صحابہ جیسی نماز نہیں پڑھ سکے جیسی ہم چاہ رہے تھے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، دعا کر دیں۔ تو سید صاحب نے فوراً فرمایا الحمدللہ، ہو گئی صحابہ جیسی نماز۔ صحابہ کی نماز یہی تو تھی کہ رات میں نماز پڑھیں، رات میں عبادت کریں اور سحر کے وقت میں اللہ سے معافی مانگیں کہ جیسی عبادت کرنی چاہیے تھی ویسی عبادت نہیں کر سکے۔ یہی تو صحابہ کا طریقہ تھا، بس یہ اسی پر آ جاؤ، تم بھی آ گئے، تم نے عمل کر لیا۔ تو حقیقت یہی ہے کہ ہم لوگ تھوڑا سا اپنے آپ کو بدل لیں۔ ہمارا حال کیا ہے، میں کہا کرتا ہوں، ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم گناہ کر کے اللہ سے استغفار نہیں کرتے، اور صحابہ کا عمل یہ تھا کہ وہ عبادت کر کے اللہ سے استغفار کرتے تھے کہ عبادت جیسی کرنی چاہیے تھی ویسی نہیں ہوئی۔ اللہ تعالی ہمیں سب کو رمضان کی اور ان قیمتی لمحات کی، بلکہ ساری زندگی ہی قیمتی ہے، پوری زندگی کے تمام اوقات کی صحیح طور پہ قدر نصیب فرمائے۔ آمین۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ بیدک الخیر کلہ نسألک الخیر کلہ ونعوذ بک من الشر کلہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اے اللہ، ہم آپ کے بندے مسجد میں ہیں، رمضان ہے، روزہ بھی جیسا کیسا ہمارا ہے ہی، اور ہم میں بہت سارے لوگ اعتکاف کی حالت میں ہیں۔ اللہ، ہمارے یہ اعمال آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لائق تو بالکل نہیں ہیں، مگر آپ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے ہم نے ذکر کیا۔ اے اللہ، اپنی رحمت کو ہماری طرف متوجہ فرما دیجئے اور ہم سب کے اور ہمارے تمام متعلقین کے سارے گناہ معاف فرما دیجئے۔ اللہ، ہم نے گناہ کر کر کے اپنا بہت نقصان کیا، اے اللہ اپنے فضل سے اب آئندہ اس نقصان سے ہمیں بچا لیجئے اور گناہ چھوڑنا بھی آسان کر دیجئے، اور اب تک جو گناہ ہوئے ہیں ان کی پاداش سے اللہ بچا لیجئے۔ اللہ، ہمارے سابقہ گناہوں کی وجہ سے رسوا ہونے سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ، آپ تو ستار ہیں اور آپ نے اب تک ہمارے ساتھ ستاری کا خاص برتاؤ کیا، ستاری کا خاص معاملہ کیا۔ اللہ، آپ نے اپنی ستاری کے اتنے دبیز پردے ڈال دیے کہ آپ کے بندوں کو ہمارے گناہوں کی خبر ہی نہ ہوئی۔ اللہ، اے اللہ، یہ کام، یہ چیز سب کچھ آپ کی رحمت تھی۔ اے اللہ، اب بھی اپنی رحمت کو جاری رکھیے اور وہ دبیز پردے باقی رکھیے، اور آپ کے بندے جس طرح ہمارے گناہوں سے ناواقف ہیں، اللہ ان کو ناواقف ہی رکھیے، اور اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے، اپنی مہربانی سے بندوں کے ساتھ، ناہنجار بندوں کے ساتھ اپنی محبت سے اللہ معاف کر دیجئے اور رسوا ہونے سے بچائے رکھیے۔ اے اللہ، رسوا ہونے سے بچائے رکھیے۔ اے اللہ، رسوا ہونے سے بچائے رکھیے، دنیا اور آخرت کی رسوائی سے حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ، عزت کے بعد ذلت سے بچائے رکھیے۔ اللہ، عزت کے بعد ذلت سے بچائے رکھیے، اچھے حال کے بعد برے حال سے بچائے رکھیے۔ اللہ، علم کے بعد جہالت کے کاموں سے بچائے رکھیے۔ اللہ، ہدایت کے بعد گمراہی سے بچائے رکھیے۔ اللہ، گنجائش اور مالداری کے بعد
غربت سے بچائے رکھیے، غنا کے بعد فقر سے بچائے رکھیے، اللہ نعمتیں دینے کے بعد زوال نعمت سے بچائے رکھیے۔ اللہ اس رمضان کو ہم سب کی اور تمام اہل امت کی مغفرت کا ذریعہ بنا دیجئے۔ اللہ ہمارے گھروں میں برکت عطا فرما دیجئے، ہمارے اہل و عیال کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ تمام اہل ایمان کی جان و مال کی، عزت و آبرو کی، گھر بار، آل اولاد، کاروبار کی، اور سب سے بڑھ کر ایمان کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کو جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا عطا فرمائیے، ہم سب کے قرض ادا کرا دیجئے۔ اللہ ہم سب کو بابرکت حلال روزگار عطا فرمائیے، ہمارے بچوں کو اور ہماری نسلوں کو تنگ دستی سے ہمیشہ محفوظ رکھیے، خوشحال زندگی عطا فرمائیے، کامل دین پر استقامت عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائیے۔ اللہ ہماری یہ دعائیں اور اس سے پہلے کی بھی دعائیں اور اس کے بعد کی بھی سب دعائیں اللہ قبول فرما لیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔